يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان کو مختلف لوگوں کی باتیں سننا ہوتی ہیں. کچھ لوگ انسان کو اچھی مت دیتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ برائی کی طرف لے جانے والے ہیں. اور انسان عام طور پر وہی ہوتا ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہی کے دین پر ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں اور کس کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ ہر پکارنے والا داعی انسان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. بھلائی کی طرف بلانے والا بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ ہمیں خیر کی دعوت دے رہا ہے، آؤ قرآن کی مجلس میں چلیں، آؤ کوئی اچھی بات کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، اور ہم اس کی بات سن کر استطاعت رکھتے ہوئے نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ امتحان میں فیل ہو گئے. اور اسی طرح کچھ لوگ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی برے کام کی طرف لے جاتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے ساتھ فلاں جگہ تو ضرور چلنا ہوگا، میری خاطر یہ کام کر لو، یعنی کسی بھی حرام کام کو میری خاطر کر لو. اب یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اگر انسان جانتا ہے کہ جو مجھے دعوت مل رہی ہے یہ برائی کی دعوت ہے اور پھر وہ اس میں لبیک کہتا ہے تو وہ انسان کے لیے مصیبت ہے. لہذا ان دونوں طرح کی آوازوں پر جو آپ کا رد عمل ہوگا، جو آپ کا طریقہ ہوگا، وہ آپ کا مستقبل بنائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن وہ
اپنے خیر خواہوں کو نہیں پہچانتے جو انہیں کسی اچھے رستے پر لگانا چاہتے ہیں. اوروں کی بات چھوڑیے، گھر میں اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیجیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے برعکس دوست جو باتیں کرتے ہیں وہ چاہے ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اسی طرح انسان کو اگر کوئی نہ بھی دعوت دے تو اپنی کمپنی پر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں؟ اگر آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہیں تو پھر وہ آپ کو اسی طرف لگا دیں گے، آپ کو بھی خواہشات کا بندہ بنا دیں گے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ پھر آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دے گا، دور کی کجراہی میں ڈال دے گا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں بہت اعتدال ہے، اس میں کمزوروں کی بھی رعایت ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی یہ کام آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین دے کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، میں تمہارے پاس آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں. بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ. اور پھر یہ جو بات کی گئی نا، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا، اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اور جب ہم تسلیم کر لیں گے تو پھر غلطی کرنے کے بعد ہم توبہ بھی کر لیں گے، کیونکہ ماننا آسان ہوتا ہے نا. اب دیکھیے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا انسان، ایک چھوٹی سی بات اس کو خوش کر دیتی ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹی سی بات اسے غمگین کر دیتی ہے. ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو خون آلود ہو جاتا ہے، ذرا سا کٹ لگ جائے تو اسپتال پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات چھوٹا سا تحفہ اس کو خوش کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آپ کی مانگ لیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا دل ہو اس کو کھانے کو اور دوسرا کہہ دے یہ آپ مجھے دے دو، وہ آپ کو برا لگ جائے گا کہ میں کھانا چاہ رہا تھا اور کسی نے مجھ سے مانگ لیا. یہ ہے انسان کی کمزوری کی علامتیں، اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت پر مبنی دین ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس کی پیروی میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ظلم اور زیادتی کرنے والے کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. دو چیزوں کے بارے میں یہاں بات کی گئی، ایک مال کے بارے میں اور ایک ذات کے بارے میں. مال جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. مال کے بارے میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ جیسے چاہیں کمائیں جہاں چاہیں خرچ کر دیں. ہمیں شریعت کی حدود کو دیکھنا ہوگا، سورس آف انکم کون سے حلال ہے اور کون سے حرام ہے، اور اسی طرح کتنا خرچ کر سکتا ہوں، کہاں خرچ کر سکتا ہوں. ہمیں اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور اسی طرح غلط طریقے سے آپس میں مال بانٹنے سے بھی منع کیا گیا، اور دوسری طرف خودکشی سے بھی منع کیا گیا، یا کسی ذات یا انسان کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا. جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، کسی اور پر زیادتی کرے گا یا اپنے آپ پر کرے گا، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، تو نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ ہم اسے آگ میں جلائیں گے، یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اس لیے یہ جو بڑا آسان ہو گیا یہ کہنا کہ آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف، اور میں سوئسائڈ کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں صرف شیطان کی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سنا کر وہ بڑی کول لگتی ہیں. کسی نے کہا تو چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسروں کو دمکانے کے لیے. اور یاد رکھیے جب ایک غلط بات بار بار کوئی کہتا ہے نا
تو پھر اس کو کر بھی گزرتا ہے. اس لیے جب کسی کے بارے میں سنے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہ آئندہ بھی کہتا چلا جائے، بلکہ اس کا علاج کرے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان چاہتا ہے بس کچھ بھی کر لو، جہنم میں چلو میرے ساتھ. تو اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے گئے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. ابن عباس کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی یا لعنت کی یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے. 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں: کسی کی حق تلفی، کسی پہ ظلم اور زیادتی، خواہ وہ رب کا حق ہو یعنی اپنے فرائض جو نماز روزہ وغیرہ اس میں کوئی کمی یعنی ان کو ادا نہ کیا جائے، یا والدین ہو یا دوسرے انسان ہو یا خود اپنا نفس ہو، کسی پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں. دوسرا ہے اللہ سے بے خوف ہو کر ڈھیٹ بن کر غلط کام کرنا، پرواہ نہ کرنا کہ اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے، پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ نے منع کیا پھر بھی کرتے چلے جانا. اور تیسرا یہ ان روابط کو توڑنا اور تعلقات کو بگاڑنا جن کے جوڑنے پر انسانی زندگی کے امن کا انحصار ہو، خواہ یہ تعلق بندے اور رب کے بیچ میں ہو یا پھر بندے اور بندے کے درمیان. یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ کبائر سرزد ہونے پر وعید ہے جبکہ سیئات پر وعید نہیں. یہ ڈفرینسیشن ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان. یعنی سیئات صغیرہ گناہ وہ کیا ہے جن سے صرف منع کیا گیا لیکن ان پر کوئی وعید نہیں سنائی گئی. یہ فرق یاد رکھیے، ہیں گناہ کے کام لیکن ان پر کوئی سزا نہیں بتائی گئی. کبیرہ کون سے ہیں؟ جن پر کوئی وعید ہو، جن پر کوئی سزا بتائی گئی ہو. لیکن چھوٹے گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے کرتے چلے جانا کہ اس پہ کوئی سزا تو نہیں بتائی گی، چلو خیر ہے، تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل آپ کے آس پاس جو برف کے ڈھیر پڑے ہوئے، پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آسمان سے ایسے ہی اترے تھے، چھوٹے چھوٹے فلیکس تھے اور جمع ہوتے 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 ڈھیر بن گئے. اب آپ ان کو ہلا نہیں پا رہے. وہ جب کبھی دھوپ نکلے گی، موسم بدلے گا تو پھر ہی یہ پگھلیں گے. یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ اس کو اٹھا کے لے بھی کہاں جائے، کرے کیا اس کے ساتھ. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. گناہوں کو پہاڑ نہ ہونے دیں، پہاڑ نہ بننے دیں، اس سے پہلے ہی ان کو صاف کرتے جائیں. ڈیلی بیسس پر توبہ استغفار کرتے چلے جائیں اور ایسی مجالس، ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جن کے درمیان بیٹھ کر آپ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یا وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے آپ بھی شروع ہو جاتے. تو کبائر سے جو اجتناب کرتا ہے وہ صغائر سے تو اور زیادہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جنت کے ذریعے عزت بخشا جاتا ہے. تو کبائر سے بچنے والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے. پھر فرمایا اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو محنت انہوں نے کی اور کچھ بن گئی. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کسی چیز کی تمنا نہ کرو، کاش مت کہو، کاش مجھے مل جاتا، کاش مجھے وہ ملتا جو فلاں کے پاس ہے. اللہ کے ہاں فضیلت نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے نہیں ہوتی. کاش میں مرد ہوتی یا وائس ورسا. تو دین کامل ہے، اور عقل کی خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اور دنیا کی چیزوں کی خواہش اور تمنا رکھنے کی بجائے جو کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہو، اللہ کی طرف رغبت کرے اور آخرت کو اپنا گول بنائے. یاد رکھیے زندگی میں مقاصد کا واضح ہونا نہایت ضروری ہے. جو لوگ کنفیوژن کی حالت میں رہتے ہیں، تذبذب کی حالت میں رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ دین میں نہ دنیا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں کچھ، وہ لوگ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا گول ہے
تو پھر اس کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر آپ جانا جنت میں چاہتے ہیں اور کام وہ نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے والے ہیں, تو بات نہیں بنے گی. صرف تمناؤں سے انسان کہیں نہیں پہنچتا. مثلاً آپ یہاں بیٹھ کے تمنا کریں کہ میں البرٹا پہنچ جاؤں, نہ ٹکٹ لیں نہ جہاز پہ بیٹھیں, اور آپ سمجھے کہ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں, تو ایسے تو نہیں پہنچیں گے. اسی طرح جنت کے بارے میں صرف تمنا رکھنا اور اس کے لیے کچھ نہ کرنا, یہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو نعمتوں میں پلتا دیکھ کر انسان کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے اور بعض اوقات تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی, سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی. پہلے بھی میں نے یہ گر بتایا تھا کہ فوراً اپنے ساتھ ہونے والے اچھی چیزوں کو گننا شروع کر دیں کہ میرے پاس کیا ہے, آج صبح سے لے کر اب تک میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدل جائے گا, آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسروں کے پاس اپنے سے زیادہ دیکھ کر اور خاص طور پر دنیا دیکھ کر اپنا دل مت کھولیں, اپنا دل غمگین نہ کریں. بعض اوقات انسان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے لیکن کسی کا زیادہ اچھا گھر دیکھ کر وہ اپنے گھر کا بھی چین کھو دیتا ہے. بعض اوقات اس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی لیکن وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور دوسروں کی نعمتیں اس کو اچھی لگتی ہیں. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وصیت ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور خاص طور پر مرد اور عورت کا کمپیریزن آگے بتایا گیا, اس میں مت پڑو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مرد پیدا کیا گیا اور بڑا سکسیسفل ہے بظاہر, لیکن وہ کچھ ایسے غلط کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے, اور ہم اسے دیکھ کے کہہ رہے کاش میں مرد ہوتی اور میں اس جیسی ہوتی. تو کتنا دھوکہ ہے یہ, اور کتنا اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے. اینڈ وائس ورسا. حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ آرزو کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں اور فلاں جیسا مال مل جائے, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اسی مال میں اس شخص کی تباہی لکھی ہوئی ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی کو ملنے والی چیز کی تمنا نہ کرو. ہاں, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے فضل ضرور مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے, حلال سے دے, جائز دے, اپنے پاس سے دے. پھر فرمایا اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب کے رشتے دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں, اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو, بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. دو طرح کی پکار کا ہمیشہ جائزہ لینا کہ کس قسم کی پکار آپ کو آ رہی ہے, اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے, اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف. یعنی بیرونی آوازیں بھی اور اندر کی آوازیں بھی, شیطانی آوازیں اور وسوسے بھی. جب بھی کوئی خیال ہے, جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کا جائزہ ضرور لے لیں کہ اس کو یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے, کہاں یس کرنا ہے کہاں نو کرنا ہے. استاذہ آپ نے کمپنی کی آج بات کی تو میں اس پہ ایک نیورو سائیکالوجی کی ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر, دماغ کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں جو کہ جس شخص کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ اس کا سارا جو اسپیشلی نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارا برین بہت جلدی پک کرتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی 3 منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں, اگر آپ 3 انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دین میں بھی اس چیز کو کتنی امپورٹینس دی گئی ہے کہ کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی فرینڈز لسٹ میں سے نکال دیجئے جو آپ کو خیر کے کاموں پر ڈسکریج کرتے ہیں, آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں, آپ کو بلیٹل کرتے ہیں, آپ کو پریشان کرتے ہیں. کیونکہ کچھ رشتوں میں تو چوائس نہیں ہوتی, ان سے بھی تھوڑا ڈسٹینس پہ آ جانا چاہیے. لیکن بائی چوائس جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہی محتاط پھر ہو جانا چاہیے. یہ ٹرم آپ نے بڑی خوبصورت استعمال کی ہے, مرر نیورونز, یعنی وہ پھر ہمارے اوپر کس طرح اثر کرتے ہوں گے. سب کی اطلاع کے لیے کہ آج وراثت کے متعلق بات ہوئی تو alhudaecampus.com پر ہمارے پاس انہیریٹنس سمپلیفائڈ کے نام سے ایک کورس ہے, سیلف بیسڈ لرننگ ہے. انشاءاللہ آفٹر رمضان یا ڈیورنگ رمضان آپ میں سے جو بھی کوئی علم الفرائض یہ وراثت کے معاملے کو اچھے سے سمجھنا چاہے, اس میں تمام تر چیزیں یکجا کر کے ایک اسٹرکچر کے ساتھ یہ کورس کیا گیا ہے.
بہت فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی فیملیز میں سمجھے ایک ایک ریپرزینٹیٹیو بھی اگر اس کورس کو کر لے تو پھر بہت سے لوگوں کا بھرا ہو جائے. کیوں ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے؟ کیونکہ علم ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو پس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے.
یہاں مرد کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے اور وہ ہے قوامیت کی. قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست صحیح حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. تو گویا مرد اگر گھر کا قوام ہے تو اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ گھر کی تمام ضروریات کا خیال رکھے. اللہ نے عورت کو اس برڈن سے آزاد کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی. اور اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض کو بعض پر امتیاز حاصل ہے، یعنی مرد کی جسمانی قوتیں، ذہنی قوتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری لے سکتا ہے. عورت پر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جس میں اس کی جسمانی قوت متاثر ہوتی ہے، منتھلی پیریڈز کی وجہ سے یا پریگنینسی اور ڈیلیوری اور بچے کی ویننگ، دودھ پلانا، ان سب چیزوں میں اس کے اندر ایک کمزوری آتی ہے اور وہ بچے کے ساتھ فلی آکوپائڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، لہذا اس کو اس سے آزاد رکھا گیا. دوسری چیز یہ کہ مرد گھر کے تمام اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے. سارے بلز اس کو پے کرنا ہے، ساری گروسری اس کو لانی ہے، رینٹ اس کو دینا ہے، بچوں کی فیس اس کو دینی ہے، گاڑی کا سارا خرچہ اس کو اٹھانا ہے. ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے اس کو قوام کہا گیا. اس کے برعکس عورت کو دنیا کی متاع بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے. لہذا عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کو خوش رکھنا. اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، بات مانے، یعنی ضد نہ کرے اور صرف اپنی منوانے کی کوشش نہ کرے. اگرچہ گھر کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، امرہم شورا بینہم، یہ اجتماعی زندگی کا ایک قاعدہ ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ پھر مرد کا ہوگا. پھر اور کیا ہے؟ حفاظت کرنے والیاں، حافظات، یعنی جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی، اپنے نفس کی، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوں. یہ حکم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مسند ابی داؤد میں آتا ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، یعنی بہترین بیوی وہ جسے دیکھو تو تمہیں خوش کرے، کسی بات کے لیے کہو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اور بہترین عورت کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتی، یعنی وہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتی ہے جو شوہر کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہیں، اکیلے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ازدواجی زندگی کے وقار اور اعتماد کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح نیک ہونے میں ایک اور بہت اہم خوبی ہوتی ہے، وہ ہے شکر گزاری. بہترین بیوی وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو، اللہ کی بھی شکر گزار ہو، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں کم یا زیادہ ان پر شکر ادا کرنے والی ہو، اور پھر شوہر کی بھی شکر گزار ہو جو اس کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، اور اس کو اکنالج کرے. کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ملنے کے باوجود عورتیں ناراض رہتی ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. جب کوئی کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر یہاں نشوز کی بھی بات کی گئی. نشوز کا مطلب ہے خاوند سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، اور اس کی اطاعت سے خود کو بالا سمجھنا کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی. خاوند کی عزت کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. ہم چونکہ اس وقت زیادہ لسنر جو ہیں وہ خواتین ہیں، لہٰذا ہمیں ان ساری صفات کا علم ہونا چاہیے جو نیک عورت کی صفات ہوتی ہیں، اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں. کیونکہ اچھی صفات نہ صرف یہ کہ انسانوں کے درمیان انسان کو اچھا بناتی ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں انسان پسندیدہ ہو جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا. ہمیں اچھا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں،
ہمیں اچھا اس لیے کرنا کہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر اگر جھگڑا اختلاف شدید ہو جائے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر اختلاف نہ ہو. مرد اور عورت ویسے بھی اپنی ذات میں دو مختلف چیزیں. مرد کا ذہن اور طرح کام کرتا ہے، وہ اور طرح سوچتا ہے، عورت اور طرح سوچتی ہے. اس بنا پر بھی گھر کے اندر کئی طرح کے اختلافات چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپس کے مشورے سے سالو بھی ہو جاتے ہیں. اور بہت جگہوں پر جب عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کو جواباً محبت دیتا ہے، یا شوہر محبت دیتا ہے تو بیوی کے اندر بھی دل نرم ہوتا ہے اور شوہر کی عزت کرتی ہے. تو کوئی بھی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا دونوں طرف جب تک ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ نہ رکھے. لہذا دونوں کی ذمہ داری بنتی. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو پھر گھر کو ایسے معلق نہیں رکھنا چاہیے، ان تعلقات کو ایسے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندان متاثر ہو رہا ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، نسلیں متاثر ہو رہی ہیں. لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے. پہلا سولوشن کیا ہے؟ ایک شخص مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے بیٹھ کر دونوں مل کے بات سنیں ان کی، اور پھر فیصلہ کریں اور دونوں کو سمجھائیں. جس کی زیادتی ہو اس سے باز رہنے کی بات کریں. یعنی اگر میاں بیوی دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپس میں بات چیت ہی بند ہو گئی ہے تو پھر اور لوگوں کو انوالو کیا جائے، ادروائز نہیں. پہلے مرحلے پر خود ہی سالو کیا جائے. لیکن اگر چیزیں بیونڈ لمٹس ہو گئی ہیں تو پھر انصاف پسند لوگوں کو، جو انصاف کرنے والے ہیں، طرفدار نہ ہو کسی کے، یعنی وہ کسی کی سائڈ لینے والے نہ ہوں. تو ایسی صورت میں اگر دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو معاملہ درست ہو جائے گا. کیونکہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بول چال بند ہوتی ہے، پھر دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. اگر آج دلوں میں اندھیرا ہے تو ضروری نہیں ہے ہمیشہ رہے. کوئی ایسی چیز ہو جائے گی، جسے میں نے پہلے آیت پڑھی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. جہاں ایک چھوٹی سی بات بہت چبھ جاتی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بات انسان کو خوش بھی کر دیتی ہے. اگر دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو صلح کے بھی امکانات بہت ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے اور بس پہلے ہی مرحلے پر الگ ہونے کا سوچ لے انسان. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الگ ہو گئے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. وہ مشکلات پھر کچھ اور ہیں، وہ اس سے بھی بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو اپنے آپ میں رہیں، غرور میں رہیں، انا میں رہیں، ایگوئسٹک ہوں اور اپنی خوبیاں ان کو نظر آتی ہوں اور دوسروں کی صرف کوتاہیاں نظر آتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات کے بعد اب باقی جن لوگوں جن رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے حقوق کے معاملے میں ہمیں ایک کی ورڈ دیا گیا کہ سب کے ساتھ احسان کرو. احسان یعنی اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. احسان کیا ہے؟ دوسرا جیسا کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کر، حق سے زیادہ دینا. اگر اس نے نہیں بلایا تو آپ بلا لیں، وہ نہیں مسکرایا تو آپ مسکرا لیں، اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ دے دیں، وہ آپ سے ملنے نہیں آیا آپ ملنے چلے جائیں. جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو معاملات بگڑنے نہیں پائیں گے، پھر رشتے آپس میں کٹیں گے نہیں. کیونکہ اگر ایک فریق کسی خفیہ ناراضگی کی وجہ سے جو دل میں رکھی ہوئی ہے دور ہو رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کو خوش کر دے تو واپس آ جائے گا، وہ رشتہ جڑ جائے گا. لیکن اگر چھوڑ دیا تو بس پھر چھوٹ ہی گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے.
اور پھر رشتہ داروں کا، کیونکہ رشتہ دار پر صدقہ دوہرا صدقہ ہے، یعنی 2 گنا اس کا اجر ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی 2 اجر ملتے ہیں. اور پھر یتیم بچے چاہے خاندان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بتایا، یعنی میرے ہمسائے میں ہوں گے وہ لوگ. پھر اس کے علاوہ ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ جس شخص کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو. یعنی ہمسایوں کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کی ڈرائیو وے میں پارک کر کے یا ان کی ڈرائیو وے بلاک کر کے یا ان کو کسی بھی طرح شور کر کے، ہنگامہ کر کے، یا ان کو کوڑا وغیرہ ان کی طرف پھینک کے، یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے. انسان خود اپنے کامن سینس سے کام لے کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مختال اور فخور کے درمیان فرق ہے. مختال جو صرف عمل میں متکبر ہو، اور فخور جو قول و فعل دونوں میں متکبر ہو. مختال وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، اور فخور جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے. کئی وضاحتیں اس کی ملتی ہیں ہمیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ متکبر اور فخور جو ہوتا ہے وہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر رشتہ داروں پر، دوستوں پر، اور جن جن کے حقوق بتائے گئے ان پر خرچ نہیں کرتے. یعنی وہ کسی کے ساتھ چھوٹا سا کوئی احسان کریں گے، پھر اس کو جتائیں گے، پھر ہر محفل میں جا کے اس کا ذکر کریں گے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کی. اور یہاں پر خاص طور پر بتایا گیا کہ مختال اور فخور کون ہیں؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خیر کے کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے. اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بخیل کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یعنی کافر بھی چھپانے والا ہوتا ہے حق کو، اور بخیل بھی نعمتوں کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور طرح طرح کے بہانے تراش رکھے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ حساب لے گا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. اور پھر وہ ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے جھگڑے عموماً یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جب کوئی مرد بخیل ہوتا ہے نا اور گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر گھر والے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنا حق مانگتے ہیں. اس لیے یہاں فوراً بعد بخل کا ذکر بھی آیا. بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ دلوں کی وسعت. جب دل کھلے ہوتے ہیں، دل بڑے ہوتے ہیں، اور انسان دینے والا ہوتا ہے، انسان دوسروں کی خیر چاہنے والا ہوتا ہے، انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا. دینے والوں کو ملتا ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. تو اس لیے دل کھلے کرے، دلوں کی تنگی سے پناہ مانگے. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. یعنی شیطان انسان کو یہ سارے حکم دیتا ہے. ریاکار چاہے مال میں ریاکاری کرتا ہو، چاہے علم میں کرتا ہو یا کسی نیک کام میں، تو پھر ایسے شخص دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو شیطان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ چھپی نیکیاں کرتا ہے، اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کی کوئی نیت ہوتی ہے کہ میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ اس کو پتا چل جائے، اچھا اس کو پتا چلا تھا، ہاں پتا چل گیا، وہ خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں. لیکن جب یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر آخرت کا یقین، اگر یہاں دنیا میں بدلہ نہیں بھی مل رہا تو وہاں ملے گا ضرور، تو اس شخص کے لیے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں رہتی پھر. اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کا بھی آپ کا حق نہیں رکھے گا. اور اگر کوئی نیکی ہو، یعنی ذرے برابر نیکی، تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے،
اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. جو رب ذرے پر اجر عظیم عطا کرتا ہے اور اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے, جو ایک لقمے کو احد پہاڑ بنا دیتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے, اس سے کتنی خیر کی توقع رکھی جا سکتی. اور جو جتنا اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں کی طرف سے تعریف کی توقع تمنا رکھے بغیر نیکی کرتا چلا جائے گا, احسان کا درجہ اور احسان کا طریقہ اختیار کرے گا. تو یاد رکھیے, نہ کسی برائی کو حقیر سمجھے اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر جانے. پیچھے سیئات کی بات ہوئی تھی, صغیرہ گناہوں کی, یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. آپ دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو ایک وہ چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے نا, اس سے آگ لگتی, سب سے پہلے وہ چھوٹی سی جلتی ہے, چھوٹی سی چنگاری کہیں آ پڑتی. یہ بڑی بڑی فائرز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چھوٹی چیز سے. کسی نے ایک سگریٹ پھینک دی, پورا جنگل جل گیا. تو چھوٹی برائی بھی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ بڑا نقصان کر سکتی ہے. اور چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ بھی بعض اوقات بہت بڑے بڑے نتیجے لے آتی ہے. بعض اوقات کوئی خیر کی ایک اچھی سی بات آپ ایک کلک پر کسی کو بھیج دیتے ہیں, اور وہ اس وقت اس کی وہی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتے, اس کی زندگی بچ جاتی. کوئی شخص خودکشی کے خیال میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک اس کو وہ حدیث مل گئی کہ انجام برا ہے, اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. آپ نے ایک جان بچا دی چھوٹی سی نیکی سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, کمال رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتا ہے. اور اس پر یقین کر لیجئے, اور اس یقین کے ساتھ احسان کیجئے, نیکیاں کیجئے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر انسان کی خیر اور بھلائی میں اضافہ فرماتا ہے. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ ہے وہ آیت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے. آپ کے آنسوؤں کو یاد کریں کہ انہوں نے یہ آیت سن کر کیوں آنسو بہائے, کہ انہیں گواہی دینی پڑے گی. اور امت مسلمہ بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جو گواہی نبی نے دینی ہے وہ امت سے بھی لی جائے گی, لہذا ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. پھر فرمایا, جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی, اس روز وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات انسان نشے میں تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کی سوچوں کی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرتے؟ یعنی کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نہیں پیتے، نشہ نہیں کرتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی محبت۔ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بس ایک فرض پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے شروع کیا۔ بعض اوقات دوسری رکعت میں یہ نہیں پتا پچھلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تھی۔ ایک طبعی طور پر حافظے کی کمزوری ایک الگ چیز ہے، لیکن نہ سوچنا نہ سمجھنا اور بس صرف سجدے پہ سجدہ کر کے کام ختم کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نشے اور خاص طور پہ شراب کی ممانعت کے بارے میں دوسرا حکم ہے، پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تدریجاً شراب حرام کی گئی کیونکہ جب انسان کسی بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے، خصوصاً نشے جیسی چیز کا، تو اس کو تبدیلی کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اس دوران اس کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو پا لے۔ بعض اوقات یکا یک ایک ہی دن میں نشہ چھوڑ دینے سے بہت نقصان دہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں مریض کو اگر ریہیب میں لے گئے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور بری عادات جو ہوتی ہیں، یا تو نشے کی بات ہے نا، الحمدللہ ہمیں سے کوئی اس مصیبت میں مبتلا نہیں، لیکن بری عادات کا بھی نشہ ہوتا ہے، میٹھے کا نشہ، چاکلیٹ کا نشہ، یا فون کا نشہ، یا کسی اور چیز کا۔ یعنی اب ایڈکشن جو ہے وہ کافی پھیل گئی۔ اور فرسٹ ٹائم میں جب یہاں آئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بعض بچوں کو کتابیں پڑھنے کا بھی نشہ ہوتا ہے، وہ کھانا پینا نیند ہر چیز بھول کر صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ پوچھا جائے کیا پڑھا وہ بھی شاید نہ ان کو پتا ہو، لیکن وہ کتابوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔
تو کسی بھی چیز کے ساتھ حد سے بڑھ کر کلنگ ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، وہی کرتے رہنا، اگر اصل نشہ نہیں تو نشے کی قسم ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بھی بری عادت جو آپ کو اب نارملٹی کی طرف لے جا رہی ہے، کوئی بھی، ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسروں کو نہیں پرکھیں ہم، اس میں اپنے آپ کو بریک دینے کی ضرورت ہے۔ بریک کا مطلب تو توڑنا، جو روٹین ہے، جو کر رہے ہیں اس پر توجہ کریں اور پلان کریں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں۔ اور رمضان بہترین ٹائم ہے، اور رمضان کے بعد پھر سیلف کنٹرول جاری رکھیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگاتے ہوئے کہتے ہیں، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور رائنا، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی میں خیر و برکت لاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور یہاں بھی اطاعت میں خیر ہی ہے، وہ اقوم، اور یہ زیادہ درست راستہ ہے۔ تو انسان کو ایسے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اطاعت کی توفیق کرنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ تو جب انسان ایسی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں کتنی خیر و بھلائی اور سکون ہوگا۔ اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم بات کی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرے یہ کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں، یعنی زمین بھر بھی کوئی گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا، لیکن اگر کسی سے شرک ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ سیلف پائٹی کا شکار ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، کھجور کھاتے ہوئے آپ اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں گے ہلکا سا چھوٹا سا ایک وائٹ سا نشان ہوتا ہے جو ہلکا سا دھاگا چمٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ میں ختم ہو جائے۔ اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور سری گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے منہ آپ میں مٹھو بنتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا انسان کے لیے بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس نے تقوی اختیار کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ پاک وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک کرے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہیں اور پوری دنیا آپ کو فالو کرتی ہے اور آپ کے لیے تھمز اپ کرتی ہے اور آپ کو شے دیتی ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، بندوں کی نگاہوں میں اپنا مقام تلاش نہ کریں۔ جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو گیا، اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت خود ہی ڈال دے گا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنی تعریف کے علاوہ کسی اور انسان کی بھی مبالغے کے ساتھ تعریف اور خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ اپریشیٹ دوسرے کو کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تعریف سے بالکل منع نہیں کیا گیا کہ کوئی تعریف کا لفظ ہی نہ بولے۔ اپنی تعریف میں مت باتیں کریں، لیکن اگر کسی نے اچھا کام کیا کھلے دل سے تعریف کریں، مگر خوشامد نہ کریں اور مبالغہ نہ کریں۔ ان دو چیزوں سے بچیں، اور کسی کے منہ پر بہت خوشامد خاص طور پر نہ کریں، کیونکہ یہ دوسرے کے لیے بعض اوقات امبیرسنگ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے لیے تقویٰ اور پاکیزگی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ میں قرآن مجید اس نیت سے پڑھوں کہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت ہے، اس نیت سے پڑھوں کہ اللہ کے ہاں سے خیر، فضل، رحمت، ہدایت، برکت، شفا حاصل ہو۔ میں اس لیے پڑھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری تربیت کر دے، مجھے ان اخلاق سے مزین کر دے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزین تھے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں اور فکروں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں اس نیت سے پڑھوں کہ اگر مجھ پر یا میرے گھر والوں میں سے کسی پر کسی قسم کے کوئی شیطانی اثرات ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں کان لگا کر، دل کو حاضر کر کے اور اس کتاب پر نگاہوں کو جما کر اس کو سننے، دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 یعنی 51 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جبت اور طاغوت۔ جبت اصل میں بت کا نام ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا کی جائے وہ جبت کہلاتا ہے، اور اسے اوہام اور خرافات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، فال گیری، گنڈے، نقش اور تعویذ وغیرہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور طاغوت کا اطلاق ہر باطل پر اور ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یا ہر اس شخص پر جو گمراہی کی طرف دعوت دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو بہرحال ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب کو تو کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کتاب کو بھلا کر دیگر چیزوں کی پیروی کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں میں، خرافات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو ہدایت کے لیے پڑھیں، اور اگر قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے بھی تو وہ بھی زیادہ تر وظائف اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ایسا کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو کتاب کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت کی طرف چل پڑے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی اس کے لیے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، خواہ وہ جتنی چاہے دنیا حاصل کر لے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں لعنت کے اسباب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے آل ابراہیم پر۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دین یا دنیا کی کوئی نعمت دے تو اس سے حسد کرنے کی بجائے
اسے برکت کی دعا دیں اور اس پر خوش ہوں اور زیادہ نعمتیں ملنے کی دعا دیں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی بدگمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جب کسی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ملتی ہے، تو اگر انسان اس پر برا مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ سے بدگمان ہے۔ فرمایا پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں بدل کر دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جب کھال جل جاتی ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کھال ہی تبدیل کر دی جائے گی، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ دن میں 70,000 دفعہ ایسے ہوگا تاکہ وہ عذاب بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور شدید ناراضگی کا۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ گھنے سائے یعنی ایسا سایہ کہ جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو۔ بعض درختوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سایہ ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں دھوپ بھی آ رہی ہوتی۔ ظلا ظلیلا یعنی کہ یکساں ہے، پھیلا ہوا اور ہمیشہ سایہ ہی رہنے والا، جس میں سے سورج نہ نظر آئے، اس میں نہ گرمی ہو اور نہ سردی، بلکہ وہ انتہائی اعتدال میں ہو۔ اور پھر یہ کہ یہاں جنت کی عورتوں کی خوبی بتائی گئی، اور وہ کیا کہ انتہائی پاکیزہ ہوگی۔ لہذا جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہوگی، اور پاکیزہ زندگی میں صرف جسمانی طہارت مراد نہیں بلکہ اس سے مراد اخلاقی طہارت ہے، کردار کی پاکی ہے، کہ ایک عورت چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسے کسی بھی حرام رشتے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کسی مرد کے ساتھ کوئی حرام تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کے فتنے سے بچیں، کیونکہ جنت کی عورتیں زیادہ معزز اور پاکیزہ ہیں۔ دنیا میں اگر حرام کاموں میں پڑے تو اس کے بدلے جنت کی پاکیزہ نعمتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر خالدین فیہا کی بات ہے، اہل جنت کے لیے یہ 8 بار آیا ہے اور اہل جہنم کے لیے 3 بار، یعنی ہماری اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت والوں کو کیسی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، یعنی جو قابل ہو، اہلیت رکھتا ہو اس کو دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے، یعنی اس نصیحت پر توجہ دو، کان دھرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ شیبہ بن عثمان کے چچا زاد بھائی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبہ کی دیکھ بھال چلی آ رہی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان سے کعبہ کی چابی لی تھی، پھر آپ نے وہ چابی انہی کو واپس کر دی، اور پھر جب آپ نے چابی لی، دروازہ کھولا، کعبہ میں داخل ہوئے، پھر باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ نازل ہوئی کہ امانتیں جو اہل ہیں انہی کے سپرد کر دیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور چابی انہیں سونپ دی اور فرمایا، اے ابن ابی طلحہ، اسے اللہ کی امانت کے ساتھ لے لو، اسے تم سے ظالم کے سوا کوئی نہیں چھینے گا، یعنی یہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تو بہرحال یہ تو اس کا ایک خاص موقع تھا اس آیت کے نازل ہونے کا، لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ امانتیں امانت داروں کو ہی دینی چاہیے۔ یعنی ایک یہ کہ جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسے ہی اس کی امانت واپس لوٹاؤ، زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو، یعنی جس نے جو دیا اسی کو واپس جائے۔ امانت سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپیں تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے لوگوں کو اقتدار نہیں دینا چاہیے، ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح امانت سے مراد حقوق بھی ہیں، یعنی تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں، خواہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، ان سب کو بجا لاؤ۔ اور اسی طرح امانت سے مراد ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا اور جس سے روکا گیا،
اور عورت کی نسبت سے امانت سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اور پھر جو امانتیں انسان کے اپنے اور لوگوں کے درمیان ہیں ان کی پاسداری کرے، کیونکہ انسان کے پاس ہر چیز امانت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، تولنا بھی امانت ہے، ناپنا بھی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں، یعنی کسی کے حوالے کی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑا خائن، خیانت کار کون ہے؟ جو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری لینے کے بعد اس ذمہ داری سے غافل ہو جائے، یعنی حامی بھر لے، کمٹمنٹ کر لے اور اس کے بعد کمٹمنٹ سے غائب، کام کر کے نہ دے۔ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں ان کے پاس جا کر ان سے سوال کرنا اور بعد میں ان کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی، اور یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ترجیحات کیا ہوں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پھر اپنے سے اوپر کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت، اور پھر اگر اختلافات ہوں تو پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع ہو، اور اولو الامر کی بات ان کے تابع ہوگی۔ فرمایا یہ بہت بہتر ہے، اگر تم اس طریقے پر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرو گے تو یہ بہت بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں اس کے فائدے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ یہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کی طرف فیصلہ لے جانا ہلاکت کا باعث ہے، شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو اصل راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر اور چیزوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتی، ایک یہ کہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینا اور عام زندگی کے معاملات میں دنیا میں جو تجرباتی علوم ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں فائدے کی ان کو اختیار کر لینا جو قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہو۔ کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، اصل نص سے ٹکراتی ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے پوری طرح منہ موڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ منافقت ہے کہ انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آنے سے انکار کر دے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیونکہ غلط کام کرنے کا نتیجہ پھر مصیبت کی شکل میں ہی آتا ہے، پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، یعنی ان کی باتوں میں نہ آئے لیکن ان کو سمجھائیں اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ایک شخص جس کا آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ منافقت برت رہا ہے اور یہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو بھی آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور آپ اس کو نصیحت کریں، اور نصیحت بھی تانا دینے کے انداز میں نہیں بلکہ اس طرح کریں کہ بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر ہمارے پاس ایسا انداز نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کسی کو بھی نصیحت کرنے، اچھی بات کہنے کا ایسا طریقہ عطا فرما کہ جس سے اصل مقصد پورا ہو جائے اور میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح پورا کر سکوں۔ بعض اوقات ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگ بھی رہی ہوتی ہے لیکن ہم روک کیوں نہیں پاتے، منع کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو روکا تو یہ ہمارا دشمن بن جائے گا یا کم از کم ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے چپ رہو۔ تو اب ذمہ داری تو پوری نہ ہوئی، یعنی خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ ایک شخص کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہی نہیں کہ یہ مائنڈ کر جائے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی نہیں، آپ نے اس کا بھلا نہیں چاہا، آپ نے اس کو کھڈے میں گرنے دیا۔ تو خیر خواہی یہی ہے کہ چاہے وہ روئے چیخے چلائے اس کو پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اندر بچے کی کتنی ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچہ کوئی ایسی چیز اٹھا لیتا ہے، چھری اٹھا لیتا ہے یا کچھ، تو کس طرح اس سے چھڑاتی، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ پہلے اس کو کہتی کہ دے دو، میں تمہیں یہ دیتی ہوں، کوئی اس کو لالچ دیتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، پھر اگر وہ نہیں دیتا تو سختی پر بھی آ جاتی کہ نہیں یہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں ہلاکت ہے، اور اس سے لے کر ہی رہتی ہے، اسے کھیلنے نہیں دیتی۔ نبی کی شفقت اپنے امت کے لیے اس سے بھی بڑھ کر تھی۔
ہمارے دل میں بھی اس سنت کی ایسی ہی قدر ہونی چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے اور ان کو وہ نصیحت کرنی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو. اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے. رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں. لیکن اگر رسول دنیا سے جا چکے ہوں اور رسول کی دعا نہ لی جا سکتی ہو تو ان کی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں. آپ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ پر توبہ کر سکتے ہیں اور اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا کہ رسول کے پاس جاتے یعنی مدینہ جاتے اور روضہ مبارک پر آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ میں سے کسی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لے جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ آپ کے کیے گئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی ہیں، تو غور سے سن لیجئے. نمبر 1، جھگڑوں کے فیصلے سنت رسول کے مطابق کرنا. نمبر 2، رسول کے فیصلوں پر تنگی محسوس نہ ہونا. اور نمبر 3، اس فیصلے پر عمل بھی کرنا. یعنی بعض اوقات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اس کو ماننے میں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی، تو پھر یہ ایمان کے منافی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا جو ہے ایمان نہ ہونے یا ایمان میں کمی ہونے کی علامت ہے. اور پھر اگر رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے تو سوچئے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے سے ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ وائی می، اور مجھے کو کیوں کہا گیا، اور میں ہی کیوں یہ کروں، اور دس از ٹو مچ، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اس طرح کی باتوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی کرے تو اس کو روکنا چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو بچے ہی ہیں نا، ان کو ابھی سمجھ نہیں تو کہتے رہے، نہیں، ان کو روکنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ ایمان کے بھی منافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہیں نا، نمبر 1 شرعی اور نمبر 2 کونی. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن میں ہے اور جو سنت میں ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلے بھی جو تقدیر کے فیصلے ہیں، ان پر بھی اللہ سے راضی ہونا ہے اور ان کو ایکسپٹ کرنا ہے. اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. یعنی قرآن و سنت کی بات ماننے میں انسان کا فائدہ ہے اور اسی سے دین پر، حق پر، صراط مستقیم پر استقامت آتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. یعنی انسان جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. 2 فائدے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے. اور ویسے بھی اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ سے، معصیت سے ایمان کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور برائی سے برائی ہی جنم لیتی ہے، برائی کی طرف جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. فرمایا اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ، ایک اور فائدہ. اور ہم ضرور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے، ایک اور فائدہ. اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ایک اور فائدہ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے گا؟ انعام یافتہ لوگوں کا. صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں.
تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہوگی کہ انسان اس اطاعت کے ذریعے ان کا ساتھی بن جائے گا، اور کسی کو نیک صحبت کا ملنا خیر عظیم کا ملنا ہے، یعنی جسے اچھے ساتھی مل گئے اس کے تمہارے نیارے ہو گئے، اور انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دنیا کے علاوہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں۔ یعنی جس طرح انہیں خوشی دنیا میں تھی آپ کا ساتھی بننے کی، ان کی تمنا اور تڑپ کیا تھی کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ملے۔ ایک موقع پر ایک صحابی جو آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر کہا مانگو دیے جاؤ گے، تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا میں تو آپ کا ساتھ ملا ہوا، آگے بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ نے پھر کیا کہا؟ سجدوں کی کثرت سے مدد کرو میری، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ میرے ساتھ وہاں رہ سکو۔ تو قیامت کے دن ان خوش قسمت لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے صرف فرض نماز پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اب رمضان آ رہا ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں اور ہمت نہیں ہارنی۔